अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जैसे चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, दिए की लौ तेज़ होती है, बिल्कुल उसी तरीके से अब हुकूमत का चल चलाओ। और आपने आजकल देखा होगा स्क्रीन्स के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, नून लीग के अहम वज़रा, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद एक किसी मंसूबे पर तख्ती लगाई जा रही होती है, मीडिया स्क्रीन संभाली हुई होती हैं और अपनी हुकूमत में कुछ होने वाली और कुछ ना होने वाली जो फतूहात हैं उनका तज़किरा किया जाता है। अब ये बात तकरीबन वाज़े हो चुकी है कि शहबाज हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अब चंद दिनों की मेहमान है, 1 माह से कम वक्त रह गया है। किस किस्म का होगा इलेक्शन, हर एक के जहन में ये सवाल मौजूद है कि इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, निगरान सेटअप कैसा होगा। इस हवाले से रिसेंटली जो है वो मुलाकातें दुबई में हुई मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और उसके ऊपर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान वो बड़े सीख पा नज़र आते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे मतलब निकल गया है तो अब पहचानते नहीं। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो शायद उनको एतमाद में नहीं ले रही। मौलाना ने कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने अपनी खिदमात भी गिनवाई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो चेयरमैन सेनेट तक बनने की ऑफ़र साबिक़ जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उन्होंने की थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जिस तरीके से और नून लीग ख़ास तौर पर PDM के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनको लिफ्ट कराती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इलेक्शन का मामला किस तरीके से होगा, इलेक्शंस में जो इस वक्त वाहिद नज़र आने वाली अपोजिशन जमात है पाकिस्तान इंसाफ, वो हिस्सा ले पाएगी या नहीं, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। और अब ये चैमगोइयाँ जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं शहर इक़्तिदार में कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इंतखाबात से पहले नाअहल करार दे दिए जाएंगे, वो इंतखाबी दौड़ से आउट होंगे। एक ऐसा इंतखाब उसको लेजिटिमेसी मिल पाएगी या नहीं, जिस सियासी इस्तेहकाम को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो नहीं मिलता इंतखाबात के नतीजे में तो ये क्या प्रोसेस जो है वो फजूल करार पाएगा। इन तमाम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब। इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि बड़े बाखबर रहनुमाओं में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनका शुमार होता है। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं असदुल्ला खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया नगार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं 92 न्यूज़ पे। चंद साहब से शुरू करेंगे। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चंद साहब ज़रा कुछ बताएं हमें कि क्या तय पाया है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, निगरान सेटअप का क़याम, सीट एडजस्टमेंट, बहुत सारे मामलात थे ऑन द कार्ड्स। अब लग रहा है कि आप लोगों ने कम से कम ब्रॉडली इस बात पर तो इत्तफाक कर लिया है कि जो मौजूदा सेटअप है इसको तौसी नहीं दी जाएगी और अगले महीने तकरीबन यही 12 अगस्त का वक्त होगा, आज 12 जुलाई है, जब असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी, ऐसा ही है? देखिए ईसा, पीपल्स पार्टी का तो मौका पहले दिन से है कि जो आइंदी मुद्दत है इलेक्शन की, उसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए और गालबन अगस्त के पहले वीक में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और अपनी आइंदी मुद्दत पूरी करेगी। उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। कोई एक्सटेंशन की, असेंबली की एक्सटेंशन या गवर्नमेंट की एक्सटेंशन का इशू कभी भी पीपल्स पार्टी की मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ और ऐसा इशू सिर्फ यही डिस्कस होता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हाँ, निगरान सेटअप का जो है वो यकीनन एक बड़ी जरूरी चीज है कि ऐसे लोगों को निगरान सेटअप में आना चाहिए जो कुछ थोड़े से तगड़े भी हों, जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवा सकें और इसके पहले वाले तजर्बात ना हो, खोसो वाला, और वो जो हम अजीब व गरीब से हम हमेशा निगरान हुकूमत बना देते हैं, जो जिनको खैर पहले भी हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी खिलाती रहती है, लेकिन फिर ज्यादा जोर शोर से जरा बाबू जो है वो चढ़ जाते हैं उनके ऊपर। तो रह गई दुबई मीटिंग में डिस्कशन हुई, लेकिन अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। सामने अभी आई कोई नहीं है, मीटिंग होगी सामने लाई नहीं जा रही। नहीं, अभी कुछ फैसले हुए नहीं। जब हुए पार्टी के अंदर डिस्कस होंगे, जरूर मशावरत होती है पार्टी के हर लेवल पे, ऊपर टॉप लेवल पे जब कोर कमेटी या CC के अंदर चीजें आती हैं तो उसी वक्त चीजें फिर मीडिया के लिए खोली जाती हैं। उससे पहले जितनी बातें होंगी वो डिस्कशन का ऐसा होता है, फैसले अभी नहीं हुए। जब डिस्कशन को जरूरी नहीं होता कि सामने लाया जाए, फैसलों को सामने लाया जाता है। लॉबिंग भी चल रही है चंद साहब, नाम भी चल रहे हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो शायद निगरान वज़ीर आज़म होगा। मोहसिन बेग साहब का नाम चल रहा है, नजम सेठी साहब का नाम चल रहा है, इसके अलावा मशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम चल रहा है, जो एप्टमा के चेयरमैन हैं उनका नाम चल रहा है।
تو آپ کے خیال میں کیا کوالٹی کیا ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق یہ فیصلہ ہو کہ ہاں اس شخص کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے آپ نے کچھ اسٹیک نہ ہو، جو پالیسی میکنگ میں آ کر تو اس ملک کو کوئی چونا نہ لگا لے، جس طرح پہلے سے سرمایہ دار چونا لگاتے رہے. تو کوئی اچھا بندہ ہی آنا چاہیے، اور جو قانون پہ بھی، کانسٹیٹیوشن پہ بھی، اور جس کو پالیٹکس کا بھی کچھ پتا ہو. میں تو سمجھتا ہوں پولیٹیکل بندہ ہونا چاہیے، اس کو پالیٹکس کا بھی پتا ہونا چاہیے. اور اس ملک میں نگران سیٹ اپ کے لیے اچھے بندوں کا ہونا ضروری ہے. صحیح. چند صاحب، منسٹریوں میں ٹیکنوکریٹ بے شک آپ لگا لیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ، لیکن باقی تو پولیٹیکل لوگ ہی ہونے چاہیے. چند صاحب مجھے ڈسکشن میں جو ہے وہ اسد اللہ خان صاحب کو شامل کرنے تھے، میرے ساتھ رہے. اسد اللہ خان صاحب ہمیں کچھ ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ شہر اقتدار میں بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں. اسد اللہ خان، آپ حج بھی کر کے آئے ہیں، آپ کو بڑی مبارک ہو. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پر موجود تھے، سعودی عرب موجود تھے، ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اب یہ شہر اقتدار میں آپ کیا بتا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے؟ 3 ماہ میں ہی الیکشن کروا دیے جائیں گے، ایسا ہی ہے بالکل؟ اچھا دیکھیں، ابھی آپ دبئی میٹنگ کی بات کر رہے تھے عیسیٰ صاحب، اور دبئی میٹنگ میں اب ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی خبر تو اس طرح سے نہیں ہے کہ کیا چیزیں ڈسکشن ہوئی ہیں، ڈسکشن میں آئی ہیں اور کیا طے پایا ہے اور کن چیزوں پہ اختلاف ہے. لیکن ہم مختلف جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں اور مختلف طرح کے بیانات ہیں ان کو یکجا کر کے اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر بات چیت ہوئی ہے، کن چیزوں پر اتفاق ہو سکا ہے اور کن چیزوں پر اتفاق نہیں ہے. مثلا میں جب اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر جو ڈسکشن میں تو ضرور آئی ہوں گی نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان. مثلا یہ کہ اسمبلی کب تحلیل ہونی چاہیے، یہ ایک ڈسکشن کا موضوع ہوگا. دوسرا یہ کہ الیکشن کب ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے یا اب 3 مہینے کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے. دیکھیں، اور پھر یہ کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، پھر اگلا وزیر اعظم بلاول ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے، یہ ایک گفتگو کا موضوع ہو سکتا ہے. اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بات ہوئی ہوگی یا ہونی چاہیے. اب اس میں کچھ چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس پر اتفاق رائے آسان ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. مثلا نون لیگ بھی شاید چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنے وقت پر تحلیل ہو جائیں، اگست میں تحلیل ہو جائیں. وہ ڈیٹ 1-2 دن اوپر نیچے کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی 8 کو ہوں یا 10 کو ہوں یا 11 کو ہوں. اس چیز پر دونوں کا اتفاق معلوم ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کہ مقررہ مدت سے 1-2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تاکہ 3 مہینے کا وقت مل جائے اور الیکشن نومبر میں ہوں. میرا خیال ہے اس بات پر تو دونوں پارٹیز کا اتفاق ہے. پھر الیکشن کب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس پر شاید اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ کہ پیپلز پارٹی ہر صورت چاہتی ہے کہ نومبر میں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن نون لیگ کی ایک خواہش، نون لیگ کے کچھ حلقوں میں یہ خواہش موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن 2-4-6 مہینے آگے بھی چلے جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے، اس سے فائدہ نون لیگ کو یہ ہوگا کہ لوگ ان کی کارکردگی کو تھوڑا سا بھول جائیں گے یا بھولنے کا وقت مل جائے گا. اور جس طرح سے تحریک انصاف کی 1 سال پہلے کی کارکردگی کو لوگ بھول گئے ہیں، نون لیگ کی کارکردگی کو بھول جائیں گے، اور جتنی مشکلات اور مسائل ہیں وہ 1 سال تک حکومت کرنے والی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کے کندھے پر چلا جائے گا، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا کارکردگی کا. دونوں کی پرفارمنس لوگ بھول چکے ہوں گے. نون لیگ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس پر راضی ہوتی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ہر حال میں نومبر میں الیکشن چاہتے ہیں. پھر اسی طرح سے نگران وزیر اعظم کون ہوگا، میرا خیال ہے اس پر اتفاق رائے ہونا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. ہاں، اگلے وزیر اعظم پر اگر تو کوئی فارمولا موجود ہے ایسا پہلے سے کہ کہیں پر پہلے طے ہوا تھا پچھلی مرتبہ کہ چلیں اس مرتبہ وزیر اعظم بنا دیں شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے بعد جب اگلا سیٹ اپ بنے گا تو تب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر بناتی ہے، کیا کچھ سیٹوں کی تعداد یا رزلٹ ایسا آتا ہے ہمارے سامنے. تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس پر صرف کچی پکی بات ہو سکتی ہے، یہ معاملہ تو آگے ہی جا کر پتہ چلے گا. اس سے بڑی لڑائی تو خیر یہ نون لیگ کے اندر خود ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں، تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا میرا نہیں خیال کہ طے ہو پا رہا ہے. بہرحال زیادہ بہتر چند سا بتا سکتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو پا رہی ہے. مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے، یہ میری خبر ہے کہ نہیں ہو پا رہی. چند صاحب، ابھی ملک سے باہر جانے سے پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کنڈی صاحب کے ساتھ یہاں پیپلز سیکریٹریٹ اسلام آباد میں. اس میں آپ نے کہا تھا کہ لڑائی تخت لاہور کی ہے اور ہم بھی اس کے دعوے دار ہیں. تو ابھی بھی دعوے دار ہیں دبئی ملاقاتوں کے بعد بھی، یا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا اسمبلی میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورک ایتھک بہت اچھا ہے اور اسحاق ڈار انکل ہیں، تو اس کے بعد آپ تخت لاہور کی جو اس کے دعوے سے دستبردار ہو گئے ہیں؟
دیکھیں جی، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور جو پارٹی پنجاب سے دستبردار ہوتی ہے وہ سمجھے ملک سے دستبردار ہو جاتی ہے. اور پیپل پارٹی بنی لاہور میں تھی، پیپل پارٹی کی بنیاد لاہور میں تھی، پنجاب میں تھی. پیپل پارٹی کے ساتھ جو سب سے زیادہ لیڈرز جو الیکشن کمپین تھی وہ بھٹو صاحب نے پنجاب سے شروع کی تھی. تو میرے خیال میں پنجاب، آپ یہ کہنا کہ پیپل پارٹی اس کی دعوے دار نہیں ہے، یہاں سیاست نہیں کرنا چاہتی، یہ زیادتی ہے پارٹی کے ساتھ. اور یہاں کے لوگوں نے کوڑے کھائے، یہاں کے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی. یہ ان غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ زیادتی ہے، یا ان جدوجہد کرنے والے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر آپ پنجاب سے کہیں کہ پیپل پارٹی کمزور ہے یا پیپل پارٹی نے پنجاب میں سٹیک نہیں ہے. اگر جیلوں کی باری آئے یا کوڑے کھانے کی باری آئے تو پھر سب سے زیادہ تو آگے پیپل پارٹی ہوتی ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ رہ کی بات، دیکھیں ایک نہیں، لمبا لیکن عرصہ چند رہا صاحب یہ گھوڑے کی اور طاقتوروں گھاس کے کی زور دوستی پہ، جو ہے، دیکھیں نا، یہ جو گھوڑے اور گھاس کی دوستی ہے، یہ کے سمجھ نہیں فائدے آ بھی رہی، ہوتے یہ ہیں، چل پائے گی؟ دوستی کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. آپ کو پولیٹیکل پرائس بھی پے کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی پے کی تھی، جب کاف لیگ کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا، اس وقت بھی ہمیں پرائس پے کرنا پڑی. اور لیکن اس وقت مشرف کو بھی ہم نے نکال لیا، اس کا یہ فائدہ بھی ہو گیا، جمہوریت بھی بحال ہو گئی. ایوان صدر سازش کا گڑھ تھا، پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے. دیکھیں، جب بڑا مقصد آپ نے حاصل کرنا ہو تو چھوٹے چھوٹے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت یہ کہنا کہ اتحاد کوئی پیپل پارٹی اتحاد کے لیے کسی کے ساتھ مار نہیں رہی کہ ہمیں ساتھ اتحاد ضرور کیا جائے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. اور اتحاد ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، کولیشن گورنمنٹس بھی بنائی ہیں. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسی کوئی اللہ خیر کرے گا. نہیں، لیکن ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ چند صاحب جو دبئی میں ملاقاتیں ہوں، اس کے بعد ابھی گزشتہ روز بھی شیری رحمان صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب مل جل کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اب کوئی خاص انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی اس، اور بلاول بھٹو زرداری غالباً شاید یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ وہ ان گڈ بکس میں موجود نہیں ہیں جو وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں جی، جب الیکشن ہوگا، وقت آئے گا، اس وقت ہی صاحب کو بات کر سکتے ہیں. گڈ بکس بیڈ بکس کی سیاست اگر صرف آپ اس کی کوشش کرتے رہیں یا اس کے لیے مرتے رہیں تو پھر تاریخ میں کبھی اچھے لفظوں سے نام نہیں لکھا جاتا، عہدے مل جاتے ہیں. دیکھیں نا، اب الٹیمیٹلی خان صاحب کو کتنی بیساکھیاں تھیں، لیکن اب پاپولیرٹی کب ملی؟ جب لڑائی شروع کی، پھر اس لڑائی کو ایک منطقی انجام تک پہنچاتے پہنچاتے خود کہاں تک پہنچ گئے. اور دیکھیں نا، اسی میں لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے، اسی میں لوگوں کو نقصان بھی ہوئے. تو یہ پاکستان، پنجاب کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو اپنے فیصلے خود ہی کرنے چاہیے، اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑنے چاہیے، نہیں تو یہ اور اب اپنا سب سے پروگرام بھی دینا کروشل پڑے گا. اب چند جی یہ آپ 2023 ہے، یہ 1988 نہیں ہے، یہ 1990 نہیں ہے، یہ 2023 ہے. اور یہاں اب آپ، میرے خیال میں آپ کو اپنا پروگرام دینا پڑے گا، اور ہم اپنا پروگرام دیں گے اور اس کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. لیکن چند صاحب یہ 2007 بھی نہیں ہے جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، پھر بھوربن معاہدہ کیا، اکٹھے نظر آئے حکومت میں، لیکن پھر میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے کالا کوٹ پہن کر، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنکھا لے کر مینار پاکستان بیٹھے ہوئے تھے. پورے پنجاب میں احتجاج چل رہا تھا، سڑکیں اکھاڑی جا رہی تھیں. تو اب جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ ہمیں اس وقت یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا سینس ہے؟ جو پنجاب میں مین لیڈرز ہیں، جن میں سے آپ ایک ہیں، آپ لوگوں کو آپ کی پارٹی نے بتایا کہ وہ ایگزیکٹلی کرنے کیا جا رہے ہیں؟ نون لیگ کے ساتھ ہی اسی طریقے سے دوستانہ قسم کا میچ کھیلیں گے، الیکشن ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ کے ساتھ شہید بی بی چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے گئی تھی، اور پیپل پارٹی کا اخلاقی طور پہ فرض تھا وہ اس کو آگے لے کے چلنا. لیکن بہت سارے چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکا، جس طرح آپ نے بیان کی ہیں چیزیں، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یا اور چیزیں سی او ڈی کی رہ گئی تھی. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے تحت بہت ساری چیزیں ہو بھی گئیں. تو میرے خیال میں اب مسلم لیگ کو بھی ذرا سمجھ آ گئی ہے، اور اس کا ایک مخالف، تگڑا مخالف ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے. ذرا اس کو بھی وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں اب اس طرح ان کے لیے بھی فیصلے آسان نہیں ہیں.
तगड़ा मुखालिफ बैठा है, क्या बैठा रह पाएगा या नहीं? मुझे ब्रेक लेनी है, चंद साहब साथ रहिएगा। असद भाई, बात होती है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसकी बड़ी बाज़गश्त है शहर इक़्तिदार में, और वो सवाल ये है कि आइंदा आम इंतखाबात जब भी होते हैं, नवंबर में होते हैं, अक्टूबर के आखिर में होते हैं, या अगले साल मार्च में होते हैं, किसी भी सूरत में जो इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी बतौर जमात? बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। इमरान खान के ऊपर बहुत से मुकदमात हैं। गुज़श्ता रोज़ आपको मालूम है कि 3 मज़ीद मुकदमात में उनको नामज़द कर दिया गया है। इसके हवाले से क्या खबर चल रही है? क्या उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा? असद, मुझे बताइएगा क्या इस हवाले से इस वक्त शहर इक़्तिदार में व्हाट इज़ द बज़? देखिए ईसा नकवी साहब, इससे जुड़े हुए 2-3 सवाल हैं ना। एक सवाल तो ये है कि क्या इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अगर नवंबर में होते हैं या अगले साल इलेक्शन होते हैं तो फिर ये तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ज़ाहिर है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन ये भी वैसे कितने अपने तौर पर एक अफसोसनाक बात है कि आइन में 60 दिन या 90 दिन की प्रोविजन मौजूद है, फिर भी हम ये बहस कर रहे हैं कि 60 या 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हालांकि ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था और ये तो डिबेट का मौजू ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल तो ये जुड़ा हुआ है कि इलेक्शन कब होंगे, उस पर पीटीआई उस पर डिपेंड कर रही है। दूसरा ये है कि क्या खुद इमरान खान इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे, या नाअहल हो चुके होंगे। ज़्यादा इम्कान तो इस वक्त इसी बात का मौजूद है कि इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और वो नाअहल हो चुके होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ, मेरा ख्याल है कि कमज़ोर शक्ल में ही सही, तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा बुरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो किसी और नाम से आकर इलेक्शन लड़ रहे हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय वो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान हो जाए। लेकिन ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे होंगे। और आज भी मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग का बहरहाल पंजाब में मुकाबला तहरीक इंसाफ ही के साथ होगा। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर जो है वो एक हरीफ होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का भी आज तक तो हमें कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और ऐन मुमकिन है कि उनके लिए बहुत चौंका देने वाले नताइज हों उन इलेक्टेबल्स के लिए जो 2000 से के इलेक्शन से 2002 के इलेक्शन से ये मज़े लूट रहे हैं कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी से वो सीट निकाल लेते हैं, हर दफ़ा पार्टी बदलते हैं, यहाँ तक कि वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ते हैं तो जीत के वो जीतने वाली पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इस दफ़ा ये उन इलेक्टेबल्स के लिए तो ये चौंका देने वाला इलेक्शन होगा, क्योंकि डायनामिक्स इस वक्त ग्राउंड पर बड़े मुख्तलिफ हैं। नज़रियाती इलेक्शन है इस मरतबा, गली नाली का इलेक्शन नहीं है। ज़्यादा इलेक्शन नज़रियात की बुनियाद पर होगा। वो नज़रिया चाहे नून लीग का बिके या तहरीक इंसाफ का बिके, वो बहरहाल बिकेगा नज़रिया ही। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है जहाँ जहाँ उनकी पंजाब में पॉकेट्स मौजूद है वहाँ पर तो लड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शंस और 2023 के इलेक्शन में मुझे पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई ख़ास फ़र्क उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है या पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टुगेदर तब बढ़ गई हो, चेंज हो गई हो। तो मुझे ये ज़ाती तौर पर ग्राउंड के ऊपर ये नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुकाबला बहरहाल तहरीक इंसाफ अगर कमज़ोर शक्ल में भी आएगी तो PMLN का के साथ कहीं पर अच्छा मुकाबला, कहीं पर हल्का मुकाबला हो रहा होगा, और कहीं कहीं पर जहाँ पर IPP के 25-30 बंदे हैं वो वहाँ पर ख़बरों की जीनत तो बन रहे होंगे। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें कि फिरदौस आशिकवान सीट निकालने की पोजीशन में है, फ़याज़ुल हसन चौहान सीट निकालने की पोजीशन में है, तो मुझे इस पर बड़ा एक यानी मैं ताज्जुब होगा कि अगर वो सीट निकाल सकते हैं इन आज के हालात में। हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें अक्सर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर ताज्जुब होता है। चंद साहब, असद भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, ज़रा हमें बताएं कि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अगर आपकी दोस्ती होगी तो फिर आप पंजाब में क्या इलेक्शन लड़ेंगे? हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, मुलाकातें आपकी चल रही हैं, देखिए हम ये समझने से कासिर हैं। और मुझे मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, उनसे मुत्तफिक होना को जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी राय का एहतराम जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप आज से 1 साल पहले या अदम एतमाद से पहले नून लीग कहाँ खड़ी थी और PTI कहाँ खड़ी थी। 9 मई के वाक़यात से पहले PTI कहाँ थी और आज कहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ ये हालात बड़ी तेजी से चेंज होते हैं। और पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं, आप साउथ पंजाब में पहले भी चंद जिला में तो पीपल्स पार्टी इस वक्त अच्छे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, और सेंट्रल पंजाब में भी जी। आप देखेंगे कि रह की बात कि इस मुल्क में ये भी जो पुराना यंगस्टर वोटर है, पीपल्स पार्टी ने कभी ओवरसीज को गाली नहीं दी और इस मुल्क को ओवरसीज हमेशा बनाया। नौजवान समझता है कि इस मुल्क को जमहूरियत के लिए ये सोशल मीडिया का फायदा पीपल्स पार्टी को इस लिहाज से भी हो रहा है कि जो मैच्योर लोग हैं, जो समझते हैं कि यहाँ इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ
असल जदोजहद किस जमात ने की है आज तक, लंबी जदोजहद किसकी है। लेकिन तो वो चंद साहब सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं इसमें सिर्फ एक चीज चाह रहा हूँ कि आप एड्रेस कर दें, इसमें एक चीज एड्रेस कर दें इसी में, ये जो आप बात कर रहे हैं असल में मामला ये है कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो ये कहते हैं, ओवरसीज की आपने बात की, वो ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने माँ बाप की लाशें दफनाने आते हैं पाकिस्तान, तो आपकी जब उनके साथ इस वक्त दोस्ती है ना, वो नहीं लोगों को हजम हो रही। देखें एक मैच्योर तबका जो कभी पीटीआई ने 2014 के जब धरने में इस्तीफे दिए थे तो इस्तीफे किसने नहीं मंजूर होने दिए थे, सिस्टम के अंदर कौन लाया था। फिर जब अदम एतमाद से पहले जब पॉलिटिकल जमातें कहती थी असम्बलियों से इस्तीफे दें, तो कौन सी जमात पीडीएम छोड़ के बाहर निकली थी? वो पीपल्स पार्टी थी जिसने कहा था आईनी रास्ता इख्तियार करें। और अब अगर पीटीआई को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करवाने में कोई रुकावट है तो वो पीपल्स पार्टी रुकावट है। और अच्छा ये दो तीन बड़ी खबरें दे रहे हैं आप हमें बता रहे हैं कि इस्तीफे आपने मंजूर। बताऊं मैं आपको बता दूं कि अगर इस मुल्क के आप मुलाजम पेशा से पूछें कि तुम्हारी तनख्वाहें कब बढ़ी, वो कहता है पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई। ज़राअत वालों से पूछें एग्रीकल्चर ने तरक्की कब की, वो कहता है पीपल्स पार्टी के दौर में की। तो ये मैं कैसे आपकी बात मान लूं? हाँ, पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर माहौल कभी नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की टेबल की दूसरी तरफ बैठी आपको जमात मिली है। हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा है, खा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हो, खा उसके बाद और इत्तेहाद बने हो, काफ लीग बनी हो, पैट्रियाट बनी हो। तो ये भी तो आप देखें ना, अब वो जमाना भी नहीं रहा, वो दौर भी नहीं रहा। आप लोगों ने मुतालबा करके तनख्वाह 35% उसमें इजाफा करवाया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हुआ ये कि इजाफा 35% हो गया, उसके कुछ दिन के बाद वो बजट ही डिफरेंट शक्ल में पास हुआ, टैक्स स्लैब बढ़ा दी इसहाक डार साहब ने, और वो जो टैक्स स्लैब बढ़ी है वो आपके इत्तेहादियों ने बढ़ाई और मामला वहीं घूम के पहुंच गया। आम इत्तेहादी हैं हम उनको अब ना उनकी इस मौके पे हम उनकी हुकूमत गिराने, लेकिन हम एक तजवीज़ दे सकते हैं। लोगों ने सुना कि पीपल्स पार्टी की गंदम की प्राइस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तनख्वाहों के ऊपर, मुलाजमीन की तनख्वाहों के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ हमारा वाज़ेह है, वही हमारी पॉलिसी है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? अब लोग समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मैच्योरिटी समझ आ रही है कि कौन सी जमात है जिसको 40 साल दीवार के साथ लगाए रखा गया है और किसने लगाए रखा है। ये एक सोच है, एक माइंड सेट है, एक ज़ियाउल हक का माइंड सेट है जो आज भी इस मुल्क के साथ जो असल जंग है उस माइंड सेट के साथ है। तो ईसा आप उसका फायदा भी तो पीपल्स पार्टी को देंगे कि नहीं देंगे? सर फायदा आपने खुद उठाना है। अब जाहिर है कि अब आप लोगों की जो इलेक्शन की इंतखाबात की पॉलिसी है वो तो आपने बनानी है। हमें तो ये नजर आ रहा है कि आपकी आजकल दोस्ती है मुस्लिम लीग नवाज से। हमने अपनी कोशिश खुद ही करनी है, ये बात आपकी वो कोशिश ही तो नहीं कर रहे ना आप हमें वो कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए मैं ये आप जो असद ने 15-20 दिन महीना सब्र कर जाए। अच्छा 15-20 अब आप हमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल गरमाती हुई नजर आएंगी। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि नीचे ग्राउंड पे हमारा जो है ना इस वक्त सूरत हाल, अब ये कहें कि हो सकता है वहाँ पे ग्राउंड पे लोकल एडजस्टमेंट में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाज़ जिलों में पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है और बड़े बड़े इत्तेहाद होंगे। आप अभी देखें क्या होता है। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा सिर्फ नून लीग के साथ इत्तेहाद चल सकता है, कई जमातों के साथ चलेगा और इत्तेहाद चलते होते हैं और फिर उसका एक वेव बनती है इलाकों में, जिलों में, फिर सूबों में, फिर मुल्कों में। लेकिन चंद साहब ये इत्तेहाद या तो पीटीआई के साथ हो सकता है या नून लीग के साथ हो सकता है, दोनों के साथ ये नहीं हो सकता। एक के साथ ही होगा ना, दोनों के साथ तो नहीं होगा ना, एक के साथ ही होगा। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, लेकिन वो दोनों के साथ सकता है। अच्छा अभी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चल सकते हैं? बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो अभी असद ने हमें और जाहिर है कि ये बज़ है इस वक्त, आप इस वक्त कैपिटल में नहीं हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए आपने चक्कर नहीं लगाया इस्लामाबाद का। ये जो इस वक्त यहाँ पर चल रही है गुफ्तगू के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाहल हो जाएंगे और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाए, जिस पे आपने हमें खबर ये दी है कि आप उसकी राह में रुकावट है, पाबंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लगने दे रही। तो एक ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन देखें हमारी जो आइडियोलॉजी है, देखें ईसा बड़ी सीधी सी बात है, जो भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी, बीबी की जो आइडियोलॉजी है जिसको लेके हम चल रहे हैं, उसमें कभी भी पॉलिटिकल जमातों को आप इदारों के जरिए पाबंदियां नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल जमातों को आप पॉलिटिकली नॉकआउट कर सकते हैं,
کوئی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرے گا تو وہ اس کو تاریخ میں کوئی اچھا تو نہیں یاد رکھا جائے گا نا. میں تو اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل گیم کے ذریعے آپ آؤٹ کریں. اور رہ گئی بات جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے, جس نے کرپشن کی اس کو کرپشن کی ملنی چاہیے, جس نے جلاؤ گراؤ کیا ہے اس کو جلاؤ گراؤ کی سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. لیکن ایک پوری جماعت کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری جماعت ایک آپ پابندی اس طرح سیاسی طور پہ آپ لگا نہیں, الیکشن لڑ کے کر سکتے ہیں, اسمبلی کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے تو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. میرا خیال ہے اسد آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں پوچھنا تو نہیں چاہ رہا, میں صرف پیپلز پارٹی کی کچھ چیزوں پہ بڑی ہمیں حیرت ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اپنے نظریات کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا ان کا ایک فرم بلیف رہا ہے یا بڑا پختہ رہے ہیں اپنے نظریات میں, کچھ آئینی معاملات کے اوپر اور کچھ اور چیزوں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے. تو ہمیں آج کل کچھ چیزوں پہ حیرت ضرور ہوتی ہے. مثلا ابھی جب چند صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 40 سال سے دیوار پہ لگایا گیا, یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت اس کو دیکھتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی کا جو رول رہا ہے جس میں چاہے وہ تحریک عدم اعتماد اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاملہ ہو, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نظر آئیں, یا کبھی ہمیں بلوچستان کی حکومت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے, یا صادق سنجرانی صاحب والا معاملہ کہیں پر ہمیں دکھائی دے, تو پھر کہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے. مثلا کل اگر اسرائیل کا اور تحریک انصاف کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے اس کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہے کہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ یہ یہودی لابی ہے, تو کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن اگر شیری رحمان پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ یہ یہودی لابی ہے, تو ہمیں حیرت ہوگی. پھر جبری گمشدگیوں پر یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اگر نون لیگ اور اس دوسری جماعتیں سیاست کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس پر سیاست کرے گی یا اپنی آواز نہیں اٹھائے گی تو ہمیں حیرت ہوگی. پھر اگر آئین کے مطابق اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو نون لیگ جو ہے اگر اس کی وائلیشن کر رہی ہے تو چلے کم حیرت ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی جو آئین کی خالق ہے وہ اگر یہ کہے گی کہ الیکشن نہ ہو 90 دن کے اندر تو بھی کوئی بات نہیں, اور قائرہ صاحب اور باقی لوگ بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, تو پھر ہمیں حیرت ہوگی. تو اس لیے وہ جو ایک روایتی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اصولوں اور آئین پر کھڑی ہوئی پیپلز پارٹی تھی وہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں بدلی سی دکھائی دیتی ہے. بس میرا یہ چند صاحب کیوں حیرت زدہ کر رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ دیکھیں, میں بالکل ایک جو بھائی کی رائے ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے اکیلی پیپلز پارٹی ماریں کھاتی تھی اور باقی لوگ تماشا دیکھتے تھے. چند میڈیا کے لوگ جو لیفٹ مائنڈڈ لوگ تھے وہ سوائے اس کے کوئی پیپلز پارٹی نے نوائے وقت جنگ اور سب لوگوں کو اکٹھا نپٹا ہے. آپ کو یاد ہی ہے نظامی صاحب کا ڈاکٹرائن چلتا تھا, ضیاء الحق کی سوچ چلتی تھی, اور پھر ثاقب نثار, پھر افتخار چودھری کے ساتھ بھی نپٹا ہے. اور افتخار چودھری بلٹن نکالتا تھا تو پھر میڈیا کیسے رات کو بیٹھ جاتا تھا. اس وقت تو لوگوں کو پیپلز پارٹی کی مظلومیت یاد نہیں آتی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی ہے جس بیچاری کو ہم روزانہ رات کو مارتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا رہی اور بچانا بھی چاہیے. ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہر آگ میں کود کے سامنے آنے کا, اور پھر لوگ جب پولیٹیکلی لوگ آئیڈیالوجیکل فیئر نہیں ہوں گے. کون کہتا ہے کہ اس وقت کون جنگ لڑ رہا ہے آئین کی اور قانون کی؟ اس وقت تو یہی خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار دے, اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے یا بالکل مداخلت نہ کرے. وہ کہتے ہیں میری امداد کریں, میرے ساتھ ملاقات کریں. تو اس کو آپ کیا جنگ کا نام ہم دے سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں نا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے, اصل فیصلہ اس نے لینا ہی نہیں. اس وجہ سے میں ڈائریکٹلی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو فیصلہ ساز ہے. آپ کا نہیں یہ وہ کہتے ہیں, آپ کا تجزیہ ہے. نہیں یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اگر ان کی بات سچی بھی مان لی جائے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اس پولیٹیکل حکومت کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیٹیکل وزیر اعظم خواہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نظریاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم مضبوط ہو. ان کو یہ کہنا چاہیے. وہ تو اپنی تو میں کی لڑائی میں لگے ہوئے اور نوجوانوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ لڑائی جمہوریت. ویسے اچھا چاند صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ماضی میں تو وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ وہ لیتے بھی رہے ہیں, ان کو ملتی بھی رہی ہے, لیکن آج تو بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری سپورٹیں ہٹا دو, فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو, پھر نتائج دیکھو. تو آج تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں, میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا. آج بھی ان کے لوگ یہی منتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ,
اور میں آپ کو کل کو اگر اس ملک کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا ہے، اگر وہ ہار جاتے ہیں، کیا وہ الیکشن مانیں گے؟ وہ پھر گالی گلوچ شروع کر دیں گے، الیکشن کمیشن کو شروع کر دیں گے، وہ ادارے کے اوپر شروع کر دیں گے، کورٹ ان کو عدلیہ ان کو اپنی مرضی کی ملے تو وہ نعرے لگاتے ہیں، ثاقب نثار والا ڈاکٹرائن ملے تو نہیں تو گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو جب آپ کے خلاف بھی چیزیں آ رہی ہوں، آپ کا مخالف بھی کرسی پہ بیٹھا ہو، اگر وزیر اعظم عمران خان ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، تو اگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں کہ نہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ ہٹائے، یہ تو کوئی حالت نہیں ہوتی نا۔ پھر آپ کو اپنے مخالف کو بھی نظریاتی طور پہ مضبوط کرنا پڑتا ہے اس ملک کے سسٹم کے لیے، آئین کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے۔ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ آپ حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی ظاہری سیاست جو ہے وہ ڈائریکٹلی براہ راست عوام سے جڑی ہے۔ پنجاب میں اس وقت کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دڑے بندیوں کی سیاست ہے۔ لوگ ایک تو یہ انتظامیہ سے لوگ بالکل نالاں ہیں۔ یہ جو انتظامی طور پہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اس سے لوگ نالاں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ مہنگائی سے نالاں ہیں۔ لوگ یہ کچھ پولیٹیکل چہرے جو ہیں وہ اداروں کے پیچھے چھپ کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں اور لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے، اداروں کو اس کے اندر نہیں چھپنا چاہیے اور نہ اداروں کو گالی پڑوانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لوگ خود اپنی لڑائی لڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت ایک جماعت، میں ابھی اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ استعمال کر رہی ہے اداروں کو اس وقت پنجاب میں خصوصی طور پہ، اور اس کا غلط نتیجہ نکلے گا، اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تب ہم نام لے لیتے ہیں، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جو کر رہی ہے، چند صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ نہ لیں، میں نہیں لے سکتا۔ چلے آپ نہ لیں، پھر میں آپ نام نہ لیں، میں بریک لے لیتا ہوں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا اور بات کریں گے بہت ہی چند اہم سوالات کے حوالے سے جو کہ انتخابات، آئندہ عام انتخابات اور سیاسی منظرنامے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آفٹر دا بریک بیک آفٹر دا بریک ندیم افضل چند صاحب، ایک معمہ جو ہے جس کو آپ سلجھا سکتے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اتوار کے دن یہ انکشاف کیا کہ اپریل 2019 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلا رابطہ کر لیا تھا مسلم لیگ نواز سے کہ وہ تنگ ہیں عمران خان صاحب کی حکومت سے، اور اس حکومت کی رخصتی کے لیے اور کچھ انہوں نے چیزیں بھی سنائیں۔ آپ اس وقت تحریک انصاف میں تھے اور اب آپ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ مارچ 2022 میں آپ عدم اعتماد لے کر آئے، اپریل 2022 میں آپ نے حکومت گرا دی۔ تو اس سارے وقت کے دوران کین یو کنفرم جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے؟ کیا سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ کیا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے اپریل 2019 میں مسلم لیگ نواز سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے، اور بہت سنائی تھی۔ میں آپ اس بات کی تصدیق یا خواجہ صاحب کر سکتے ہیں یا باجوہ صاحب کر سکتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، جب دوبارہ جب اصل میں عدم اعتماد آیا تو آپ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، تو اس میں اس موو میں کیا اس میں اس بات کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے؟ میرے خیال میں تو باجوہ صاحب کے ساتھ خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے، ایکسٹینشن بھی دی، اور پھر دیکھیں نا خان صاحب کی بات بھی ہم یقین کر لیں تو انہوں نے بعد میں بھی حکومت جانے کے بعد بھی باجوہ صاحب سے ملاقات کی اور پھر ان کو کہا کہ الیکشن آپ کروائیں، ایکسٹینشن پھر لیں آپ۔ تو یہ میں کیسے مان لوں کہ باجوہ صاحب اور اب خان صاحب کی رائے پہ عمل کیا جائے؟ چلیں ایک اور معمہ، خواجہ صاحب کے ذاتی طور پہ بہت اچھے تعلقات ہیں باجوہ صاحب۔ ایک اور معمہ حل کر دیں۔ آصف علی زرداری صاحب لاہور آئے تھے، پریس کانفرنسز ہوئی تھیں اور ہمیں پیپلز پارٹی کے دوست بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پنجاب میں۔ وہ جلسہ کیوں نہیں ہوا؟ زرداری صاحب کیوں چلے گئے؟ کچھ لوگوں نے جوائن کرنا تھا پیپلز پارٹی کو، وہ جوائننگ کا سلسلہ بھی رک گیا۔ واٹ وینٹ رانگ؟ ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا ہے؟ نہیں، جوائننگ تو ابھی بھی ہو رہی ہیں اور کوئی سلسلہ رکا نہیں ہے۔ جلسہ زرداری صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ کراچی چلے گئے، اس وقت ان کا کوئی آنکھ کا آپریشن تھا، تو اس وجہ سے جلسہ، باقی اس کے بعد بی بی کی سالگرہ کا جلسہ بھی ہوا، لبرٹی کے چوک میں بھی ہوا، اور بھی جلسے ہوتے رہے، تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی جلسے کی مشورہ ہوا تھا، جلسے کا اعلان تو نہیں ہوا تھا۔ مشورہ ہوا تھا، اسی مشورے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چند صاحب، 5 جولائی بھی آیا، پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن، جس دن مارشل لاء لگایا گیا، ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا، وہ سارے واقعات منتج ہوئے ایک منتخب وزیر اعظم کی پھانسی پر،
جس کو آپ عدالتی قتل کہتے ہیں، ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اس 5 جولائی کو بھی پیپلز پارٹی جس طریقے سے عمومی طور پر اس کے حوالے سے کانفرنسز، سیمینارز کرتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. بلاول صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ وزٹ پر نہیں 5 جولائی پہ ہر ضلع میں ہر تحصیل لیول پر ہم نے احتجاج کیا، سوائے پیپلز پارٹی کے اور کس پولیٹیکل جماعت نے کی ہے 5 جولائی پہ؟ اگر نظریاتی طور پہ یہ لوگ آج بھی کلیئر ہوں تو 5 جولائی پہ کسی اور جماعت نے کوئی اعلامیہ جاری کیا ہو، کوئی بیان کسی کے لیڈر نے جاری کیا ہو؟ نہیں، لیکن پارٹی کے چیئرمین پرائیویٹ وزٹ پر امریکہ چلے گئے، زرداری صاحب بھی اوبیسلی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے. پرائیویٹ وزٹ پہ نہیں گئے، ان کے کچھ ایسے ایشو ہیں، ان کو جانا ضروری تھا، تو کوئی ایسا نہیں. باقی پارٹی نے ہر تحصیل لیول پہ فنکشن کیے ہیں، صحیح، تحصیل سے لے کر ضلع صوبہ ہر جگہ پہ فنکشن. صحیح. چند صاحب میں ابھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اسد، مجھے یہ بتائیے کہ استحکام پاکستان پارٹی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں it's a deja vu، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کنگز پارٹی اور ایک جماعت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، پھر وہ جماعت باقی جماعتوں کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اب ایک جماعت جو بن گئی ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم اتنی سیٹیں لے لے کہ جس سے یہ اگر اپنا وزن پیپلز پارٹی کے پاس ڈالیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے، نون لیگ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں تو ان کی بن جائے. استحکام پاکستان پارٹی کا ڈو یو تھنک، ابھی آپ حالانکہ بریفلی اس کو ٹچ اپ آن کر چکے ہیں، آپ کا کامنٹ میں لینا چاہوں گا اس کا مستقبل. دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی میں کہ کچھ لوگ جو اب آ گئے ہیں اس میں، یہ پہلے جب منحرف ہو کے نون لیگ کے پاس گئے تھے، نون لیگ کے ٹکٹ سے انہوں نے 17 جولائی کو الیکشن لڑا تھا، اور 17 جولائی کے الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے تھا. اگرچہ اس وقت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس حکومت کو آئے ہوئے، اور اس کی کارکردگی پوری طرح سے قوم کے سامنے نہیں آئی تھی. اب تو اس وقت لوگوں کو مہنگائی کا پوری طرح سے مہنگائی اپنے پنجوں میں جکڑ چکی ہے قوم کو، اور اس وقت اتنی ریزنٹمنٹ بھی نہیں تھی موجودہ حکومت کے حوالے سے جتنی اب ہو چکی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کسی بھی ایسے شخص کے لیے، ایسی جماعت کے لیے الیکشن میں اترنا جو تحریک انصاف کی مخالفت میں الیکشن لڑ رہا. خاص طور پر جو تحریک انصاف سے ٹوٹ کر گئے ہیں ان کے لیے تو بالکل آسان نہیں ہوگا. ان کے لیے ان کا الیکشن لڑنا میرا خیال ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی چند صاحب کی گفتگو سے میرے ذہن میں آئی کہ الیکشن کا ہونا اور پھر فیئر پلے کا ہونا، یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نظریاتی طور پر اس کو کرنا چاہیے اور کرے گی. لیکن کئی سوالات ابھی حال ہی میں اٹھے ہیں. مثلا کراچی میں ابھی چند صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، کسی سیاسی جماعت کے لوگوں کو اس طرح سے اٹھا کے ڈالنا اور پھر ان کی وفاداریاں تبدیل کرنا. لیکن یہاں پر 30 لوگ اچانک غائب ہو گئے اور پھر اس کے نتیجے میں میئر جو ہے اس کا نمبر چینج ہوا اور پارٹی کا میئر بن گیا. اب کراچی میں ایک اور اس وقت گیم ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب چونکہ نگران وزیر اعلیٰ لانا ہے، تو نگران وزیر اعلیٰ لانے کے لیے اس وقت اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہے. تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی اسی طرح کی کوئی گیم کھیل کے اپوزیشن لیڈر بھی تبدیل کیا جائے اور 30 سیٹوں والی پی ٹی آئی کے بجائے 21 سیٹوں والی جو ایم کیو ایم ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، تاکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر نگران وزیر اعلیٰ لگائے. اس کا منصوبہ تقریباً تیار ہے، اس کا ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے اور یہ ایگزیکیوشن ہو جائے گی. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر میئر مرتضی وہاب صاحب اکثریت نہ ہونے کے باوجود رکھ سکتے ہیں تو یہ 30 اور 21 سیٹوں کا فرق نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر گلگت بلتستان میں بھی جو ہوا ہے اس کو بھی فیئر پلے نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو جہاں پر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دھاندلی نہ ہو، وہاں پر ان کو بھی فیئر پلے کے اصول پر جانا چاہیے. اور اگر یہ ہے کہ جہاں میرا زور لگتا ہے میں لگا لوں، لیکن جہاں دوسرے کا زور لگ رہا ہے وہ نہ لگائے، تو پھر کیسے صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اور ان الیکشنز کو مانے گا کون؟ ہاں چند صاحب، بڑا مشکل نہیں ہو گیا آپ کی جماعت کے لیے اور آپ کی جماعت میں خاص طور پر جو آپ جیسی آوازیں ہیں ان کے لیے اس سارے معاملے کو اب ڈیفینڈ کرنا؟ دیکھیں جو اسد جن چیزوں کو مینشن کریں کہ یا تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح کھل کر آ جائیں، آپ کہیں کہ جناب یہ جنگ ہے اور جنگ میں جو ہتھیار ہمارے ہاتھ آیا وہ ہم استعمال کریں گے، جو پی ٹی آئی کے ہاتھ آیا وہ استعمال کریں گے، یا تو آپ بھی یہی پالیسی رکھیں، اناؤنس کر دیں، آئین اور قانون کی بات بھی کرنا، جمہوری اقدار کی بات بھی کرنا اور ساتھ میں یہ سب کچھ بھی. ٹی آئی کا ہتھیار کے استعمال کرنے کی پالیسی پہ جایا جائے تو پھر تو رانا صاحب کی بات میں وزن ہے. لیکن اگر فری اینڈ فیئر یا عدل کی بات کی جائے یا ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ رولز آف گیمز جو آئین کے اندر طے ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. صحیح. فائنلی بس مجھے یہ کامنٹ کر دیجئے کہ استحکام پاکستان پارٹی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت کوئی امپیکٹ کریٹ کر پائے گی، اس کا کوئی مستقبل ہے، یا
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہی ضائع کیا؟ دیکھیں جی، میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی تو وہ پارٹی بنی ہے، ابھی وہ اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کرے گی. بڑے تگڑے تگڑے کینڈیڈیٹس بھی ہیں ان کے پاس، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو خود الیکشن اپنے بل بوتے پہ بھی لڑ سکتے ہیں، تو شاید وہ سیٹیں بھی نکال جائیں. تو اس طرح میں ابھی اس پہ رائے نہیں دے سکتا. لیکن یہ اس طرح پارٹیاں اتنی جلدی بن کے لانچ ہو کے اور میرے خیال میں پذیرائی نہیں پاتی ہوتی، کچھ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. صحیح. اچھا، فائنلی آپ کا اپنا ایک ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان کی اپنی گٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے، جس نے اقتدار کے ایوانوں میں اتنا وقت گزارا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہم آپ کو پروگرام میں بٹھائیں گے اور ہم پھر آپ کی جماعت کے لوگوں کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہوں گے کہ آپ جس طرح کہا کرتے تھے کہ پنجاب میں الیکشن 90 دن کراس ہو گئے تو کیا ہوا، زمینی حقائق یہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جائے گا بر وقت، یا ہمیں آپ کے شارٹس چلانے پڑیں گے؟ الیکشن ہونے چاہیے جی بر وقت، اپنی آئینی مدت کے تحت ہونے چاہیے. یہ شارٹ میرا جو ہے نا آپ محفوظ کر لیں اور جب مرضی چلاتے رہیں. نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں بھائی. نہیں، آپ کو ظاہر ہے پارٹی تو کہتی ہے نا بیلٹ کس لیں، تیاری پکڑ لیں. پنجاب کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں کہا گیا؟ بھائی میں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، میں نے تو نہیں سوچا کبھی. صحیح، سوچا ہی نہیں، یہ ذہن میں بھی نہیں آتا. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسد فائنلی لاسٹ 30 سیکنڈ کر دیں. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک آئیڈیل سچویشن نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو پچھلی مرتبہ کا الیکشن رزلٹ تھا اس سے بہتر ہوگا. اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ اس حد تک وہ یعنی کوئی 70 80 90 سیٹیں تک اگر وہ مینج کرتے ہیں تو پھر وہ جوڑ توڑ کر کے بلاول کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کی سب سے زیادہ حامی ہے. بہت شکریہ اسد اللہ خان. آج چند صاحب نے 2 بڑی خبریں دی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے میں اس وقت اگر کوئی ریزسٹنس کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، باوجود اس کے کہ کچھ وزراء ان کے ڈیفرنٹ قسم کی پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی چند صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ابھی بھی آن دا کارڈز ہے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.